عالی شان محلات بنانے والوں، اس میں بے فکر ہو کر مت بیٹھو۔ اس میں آپ نے سمجھ لیا کہ آپ نے ٹھنڈی مشین لگا لی ہے، آپ نے اپنی سکونت، اپنے آرام، راحت کا ہر سامان تیار کر لیا، تو آپ اسی طرح سے عیش و عشرت اور پرسکون زندگی گزارتے رہیں گے۔ ہر وقت اللہ کی کتاب آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے، آئیے ادھر رجوع کر لیجئے۔ کسے خبر ہے کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ آج ان لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے نا، تو ابھی بھی عبرت کی آنکھیں کھول لیجئے، سبق کی آنکھیں کھول لیجئے۔ کسے خبر ہے کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ جو آج اچھی ہے اتنی تو کل تباہ ہوگا۔ آج اتنی اچھی پرسکون زندگی ہے تو کیا خبر کہ کل یہ تباہ ہو جائے زندگی۔ اس لیے اس مالک کی نافرمانی مت کیجئے۔ آپ کی یہ عالیشان محلات آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر کوئی چیز کام نہیں آتی، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں عذاب چکھائیں گے۔ کون سے عذاب؟ دنیا کے عذاب بھی، چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ضرور ہم ان کو کیا کریں گے؟ یہ چھوٹے چھوٹے جو عذاب قریب ہے، دنیا کے عذاب ہیں، کچھ عذاب ان کو ہم چکھائیں گے، اس بڑے عذاب کے علاوہ جو عذاب بڑا ہے، جو دوزخ کا عذاب ہے، دون العذاب الاکبر، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ وہ لوٹیں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور جب اللہ کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو پھر ایسے اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتا ہے۔ یہ سیلاب نہیں ہے، یہ بارش کا پانی نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب کی صورت ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یہ قوم نوح کی طرح یہ پانی لگتا ہے۔ یہ بڑے بڑے محلات کو دیکھیے کیسے لے کے جا رہا ہے، ایسے جیسے کہ یہ ماچس کی ڈبیا، جیسے کہ تنکے ایسے بہ رہے ہیں۔ سوچئے ذرا، تصور کیجئے، کوئی چیز ٹھہرتی نہیں اس کے سامنے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تم اس ہدایت کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، یہ قرآن اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونہ، اور تم اس کے علاوہ اپنے دوستوں کی، اپنے پیاروں کی پیروی مت کرو۔ من دونہ اولیاء ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت مانتے ہو۔ ابھی بھی لوگ کہاں بھول جائیں گے چند دنوں میں، اور پھر اسی ڈگر پہ آ جائیں گے۔ سوچئے پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ سوچئے ذرا، اور بہت سی بستیاں، ایک دو نہیں، کم من قریۃ، پتہ نہیں کتنی بستیاں، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اب صرف ان کے کچھ باقیات نظر آتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی یہاں کوئی بستی ہوا کرتی تھی۔ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، برباد کر دیں، مٹا دیں۔ تو ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے، یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، یعنی جس وقت وہ غافل تھے، غفلت میں آیا۔ اب تو ہر وقت ہی لوگ غافل ہیں، ہر وقت غافل ہیں، تو کسی بھی وقت عذاب آ سکتا ہے۔ بیاتن، یعنی رات کے وقت یہ کیا ہے؟ باتا کی جمع ہے، یعنی رات کے وقت اللہ نے آیا، یا وہ دن میں قیلولہ کر رہے تھے، غافل تھے جس وقت، اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ پھر ان کے منہ سے کچھ نہیں نکل سکا۔ لیکن پیچھے بچ جانے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، دیکھتے ہو پھر بھی نصیحت نہیں مانتے، پھر بھی اپنے مالک کی طرف نہیں آتے۔ اللہ نے فرمایا تو بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں۔ بہت سے کنویں ہیں جو ناکارہ ہو گئے، بیکار ہو گئے، بہت سے مستحکم و عالیشان محل ویران پڑے ہیں، بہت سے بہہ گئے، بہت سے زلزلوں میں تباہ ہو گئے۔ لیکن تم لوگ دیکھنے کے باوجود بہت کم ہی نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ کیا پھر بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ اور کیا اہل بستی، اہل قریہ، اہل شہر اس بات سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے، دن دہاڑے نہ آج کر نازل ہو جائے، اور وہ کھیل رہے ہوں، وہ غافل ہوں؟ میں اور آپ اپنی ذرا غفلت کا عالم تو دیکھیں کہ ہم میں سے اکثر تو نمازی نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں جانتے، نماز کے اوقات نہیں جانتے، اور تو اور
اس پر ترا یہ ہے کہ بہت سے لوگ کلمہ نہیں جانتے، اور کلمہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ بھی لیتے ہیں تو اس کا معنی اور مطلب اور مقصد نہیں جانتے۔ غور تو کیجئے ذرا۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے کوئی تگودو، کوئی محنت، کوئی تکلیف اٹھانا بھی نہیں چاہتے کہ سیکھنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، بس ایک جانوروں کی سی زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں۔ بس دنیا زیادہ جمع کر لیں، مال زیادہ جمع کر لیں، دھوکے دے رہے ہیں، کوئی فکر کی بات ہی نہیں، چالے چل رہے ہیں، لگے ہوئے اپنے دھندے میں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ عالیشان محلات ان کو بچا لیں گے۔ کیسے بچا لیں گے؟ یہ ہمارے محلات، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے سامنے مکڑی کے جالے سے کسی بھی حیثیت نہیں رکھتے، جو ایک تنکے میں بھی لپٹ جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ آپ دیکھ لیں یہ عالیشان محلات کیسے بہہ رہے ہیں، تنکوں کی طرح بہہ رہے ہیں، مکڑی کے جالے کی طرح غائب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی خاطر لوگ بالکل جیسے ہر پاگلوں کی طرح، جیسے پاگل نہیں ہوتے ایسے آزاد ہو گئے، ہر بند سے آزاد ہو گئے۔ کیا پھر لوگ بری چالیں چلتے ہیں؟ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آئے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے۔ سو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو عاجز یا ڈرا دھمکا کر ان کو پکڑ لے تو بے شک اللہ جو تمہارا رب ہے وہ رؤوف الرحیم ہے، لرؤوف الرحیم، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ سوچئے جو اجڑ جاتے ہیں تو اجڑ جاتے ہیں، لیکن جو بچ جاتے ہیں وہ بھی توبہ کی فکر نہیں کرتے، صرف روٹی کی فکر ہے، صرف اپنے دوبارہ آشیانہ بسانے کی فکر ہے، اس بات کی فکر نہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کیوں۔ اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ تم عبرت پکڑو، توبہ کرو، رجوع کرو، لیکن ہم میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ اس چمن کے نغمہ پیراؤں کی آزادی تو دیکھ، شہر جو اجڑا ہوا تھا اس کی آبادی تو دیکھ۔ ٹوٹ کر خورشید کی کشتی ہوئی غرقاب نیل، ایک ٹکڑا تیرتا پھرتا ہے روئے آب نیل۔ نور سے دور ہوں، ظلمت میں گرفتار ہوں میں، نور کا طالب ہوں، گھبراتا ہوں اس بستی میں ہے وطن تیرا کدھر، کس دیس کو جاتے ہو تم۔ ہم نے دنیاوی نور تو بہت جمع کر لیا، دنیا میں تو بہت اجالا کر لیا جو ایک لمحے میں جب چاہے اللہ بجھا دے، لیکن قرآن کے نور کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، جو لوگ بچ گئے ہو جلدی جلدی توبہ کرو۔ جیسے روٹی کھانا ضروری ہے، ایسے ہی کلمہ طیبہ کو سیکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔